اب ہے یہ صدقہ فطر، کیونکہ آخری ایام ہے۔ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے جب عید الفطر کی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو مشہور ہے کہ فلاں میرے گھر میں مہمان آیا ہوا ہے، یار تو جلدی جا، آج کل گندم مہنگی ہے، تیرا صدقہ فطر بھی میرے اوپر پڑ جائے گا، یہ جہلانہ باتیں ساری۔ ان چیزوں سے صدقہ فطر تمہارے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ اگر تمہاری جوان اولاد ہے، خود ذمہ دار ہے تو وہ خود دیں۔ بیوی اگر جناب اللہ اس کے پاس مال اور دولت ہے تو اس کا بھی آپ نے فطرانہ نہیں دینا۔ ہاں ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے سب کی طرف سے دے رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں۔ صدقہ فطر جب واجب ہو جائے تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب روزے کے اندر تھوڑی بہت کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، بندہ تقوی اور طہارت کا خیال نہیں کرتا اور روزے کے جو پورے اصول و ضوابط ہیں ان کا خیال نہیں کرتا، تو روزے کے اندر کوئی ڈیفیشنسی اور کمی آ جاتی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے صدقہ فطر واجب کیا ہے کہ جب مومن مسلمان 30 روزے رکھنے کے بعد صدقہ فطر ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کی کمی کو پورا فرما دے گا۔ سخاوت بھی ہے، کیا ہے؟ سخاوت بھی ہے، غریبوں کی امداد بھی ہے۔ کیسی سخاوت؟ سخاوت پھر امام حسن مجتبیٰ والی، کیونکہ آج ان کی ولادت کا دن ہے۔ آخری بات، دونوں بھائی امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں گئے مکہ المکرمہ حج کرنے کے لیے۔ بتقاضۂ بشریت بھوک لگی، ایک جھونپڑا، ایک کٹیا موجود تھی، اس میں ایک عورت تشریف فرما تھی۔ اس نے اٹھ کے استقبال کیا کہ فاطمہ تو زہرا کے لال آ گئے، علی کے جگر گوشے آ گئے، قرۃ عین مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تشریف لے آئے، آؤ جی اندر تشریف لاؤ، کھانا تناول فرماؤ۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ اور جناب امام حسین رضی اللہ عنہما نے کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد حج ادا کیا، واپس مدینہ المنورہ آ گئے۔ دن گزرتے رہے، گزرتے گئے، وقت جناب اللہ چکی چلتی رہی، قحط آیا پورے عرب کے اندر، وہی بڑھیا مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ آ گئی۔ اس وقت طبیعت سنبھلی ہوئی تھی، آج جب مدینہ طیبہ میں آئی تو طبیعت جناب اللہ بالکل ناساز تھی، بڑھاپے کے آثار عیاں تھے۔ وہ کچھ مینگنے اور گوبر اکٹھے کر رہی تھی، جس طرح یہ حکیم لوگ جنگلوں سے جانوروں کا گوبر اکٹھا کرا کے جناب والا خریدتے بھی ہیں، دوائیاں بناتے ہیں، تو یہ ذریعہ معاش بھی ہے، تو وہ بھی اس طرح مینگنے اکٹھے کر رہی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا، آپ نے فرمایا ہے تو وہی عورت جس نے ہمیں کھانا کھلایا تھا۔ آپ نے فرمایا بڑی بھی، اے ماں جی تو وہی مکہ کی عورت ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا؟ وہ عرض کرنے لگی، حضرت ہم نے نہیں پہچانا، میں تمہیں نہیں پہچان سکی۔ آپ نے فرمایا کوئی پہچانے نہ پہچانے، اہل بیت ایسا تو پہچان دیں، ہم تو کسی کا احسان باقی نہیں رکھنے والے، تو نے نہیں پہچانا، میں نے تو پہچان لیا ہے، ادھر آ۔ جب وہ بڑی ماں جی حضرت امام حسن مجتبیٰ کے گھر آئی، آپ نے فرمایا 1000 بکری اس کو دے دو، 1000 دینار دے دو، تاکہ پتہ چل جائے یہ سید الزہرا کے لخت جگر ہیں کہ ایک لقمہ روٹی کا کھایا، بدلے میں اتنی بڑی سخاوت کر دی۔ پھر امام حسین کے پاس لے کر گئے، اے بھائی حسین، یہ وہی عورت ہے جس کی جھونپڑی میں بیٹھ کر تو نے اور میں نے کھانا کھایا تھا۔ آپ نے فرمایا 1000 بکری تو نے دی ہے تو 1000 بکری میں بھی دے رہا ہوں، 1000 اشرفی میں بھی ساتھ دے رہا ہوں۔ اور جب آئی تھی تو وہ کائنات کی سب سے غریب ترین بھائی تھی، جب مدینہ منورہ سے نکلنے لگی تو کائنات کی امیر ترین عورت بن کے نکلی۔ یہ سخاوت ہے، لہذا یہ صدقہ فطر نکال کر اپنے مسلمانوں کی خدمت کریں۔ مختلف فاؤنڈیشن وغیرہ یہ بن گئی، یہ بھی اصل اسلامی نظام کو کھوکھلا کرنے کی بدترین سازش ہے۔ جب مغرب نے دیکھا یہ مسلمان تو ہر چیز مدرسے میں دیتے ہیں، قربانی کا چمڑا ہو، زکوٰۃ ہو، عشر ہو، فطرانہ ہو، تو کوئی اور طریقہ ہماری شکل جیسے لوگ لائے جائیں تاکہ امدادیں ادھر نہ جائیں، ادھر لگا کر اپنی مرضی کی جائے۔ خدا را اس فتنے سے بچ جانا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے موجودہ دور کا۔ مختلف فاؤنڈیشن، سارے نہیں، مختلف طریقوں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنے تمام ترقیات اپنے مدارس کو مضبوط کرنے کے لیے لگائیں۔ یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اگر یہ اسلام کے کلے اگر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تو یہ حق کی آوازیں خاموش ہو جائیں گی، قرآن حدیث پڑھانے والا کوئی نہ ہوگا، حلال حرام کا فرق بتانے والا کوئی نہ ہوگا،
اس لیے اپنے تمام تر امدادیں اپنے مدارس کو دے کر اسلام کے نظام کو مضبوط کرنے کی بھرپور کوشش کرو۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر عرض کیا کہ اللہ کے فضل و احسان اور آپ کی معاونت سے جامعہ غالباً 9 مہینے کے مختصر عرصے میں اب تیسری منزل تک جا پہنچا۔ پچھلے ہفتے عرض کیا الحمدللہ تیسری منزل تعمیر کے اعتبار سے مکمل ہے۔ وعدہ ان کا منگل کا تھا، لیکن شٹرنگ والے انشاءاللہ ہفتے والے دن آئیں گے۔ کوشش ہے ہماری کہ چوتھی منزل بھی اسی مہینے میں ہو، اور وہ کس کی منتظر ہے؟ آپ کی امداد کی منتظر ہے۔ فی کس فطرانہ احتیاطانہ 250 روپے، اور جو سیب ثروت ہیں وہ جو، کشمش اور کھجور کے اعتبار سے زیادہ بھی بنتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ امداد اپنی زکوٰۃ، اور کچھ نہیں تو اگر فی کس ایک ایک بوری بھی دے دے تو سارا پلستر کا کام بھی شروع ہے، یہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے احباب ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کروڑا نیکیوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔